غزہ میں امداد کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ سربراہ اقوام متحدہ امدادی امور نے کہا، غزہ میں امداد کی تقسیم کا اسرائیلی منصوبہ مکروہ منصوبہ ہے۔ امداد کی رسائی میں اسرائیل رکاوٹ ہے۔ 10 ہفتے سے جنگ زدہ فلسطینی علاقے میں خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء نہیں پہنچی۔ پر وقت اقدامات کر کے لاکھوں فلسطینیوں کو بچا سکتے ہیں۔ سخت میکانزم موجود ہے کہ امداد حماس کو نہیں بلکہ عام شہریوں تک پہنچے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی وزیر اعظم کی پالیسی شرمناک ہے۔ غزہ میں 5 لاکھ افراد بھوک کا شکار ہیں۔ یورپی ممالک کو اسرائیل پر پابندیوں میں اضافے پر غور کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ غزہ کے شہری بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی محاصرے کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی عرب پر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر زور۔ ریاض میں سرمایہ کاری فورم میں خطاب میں کہا کہ سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا ان کی عزت افزائی ہوگی۔ ان کی خواہش اور خواب یہ ہے کہ سعودی عرب جلد ہی ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ ایسا ہوا تو یہ مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے لیے بہت اہم پیش رفت ہوگی۔ سعودی عرب یہ فیصلہ اپنے لیے مناسب وقت میں کر سکتا ہے۔ غزہ کے عوام کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل تصور ہے۔ یہ ڈراؤنا خواب ختم ہونا چاہیے۔ دنیا میں امن کے لیے ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شام کو نیا موقع فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے شامی عوام کچھ کر دکھائیں گے۔ جنگیں پسند نہیں، دنیا بھر میں امن دیکھنا چاہتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب میں خطاب۔ کہا، چند دن پہلے ان کی انتظامیہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے پرتشدد حملوں کو ختم کرانے کے لیے بڑی کامیابی سے تاریخی فائر بندی کرائی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے تجارت کو استعمال کیا اور دونوں ممالک سے کہا کہ آؤ ایک دوسرے پر ایٹمی میزائل پھینکنے کے بجائے آپس میں تجارت کرتے ہیں، جس کے بعد جنگ رک گئی۔ اگر یہ جنگ نہ رکتی تو اس میں لاکھوں لوگ مر سکتے تھے۔ پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی اہلکار سفارتی حیثیت کے منافی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا۔ متعلقہ بھارتی اہلکار کو 24 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی۔ دفتر خارجہ نے بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس سے پہلے بھارتی حکومت نے پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر 24 گھنٹے میں بھارت چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی ناظم الامور کو اس حوالے سے ڈی مارچ کیا گیا۔ بھارتی میڈیا نے بھارتی پنجاب میں 2 افراد کو مبینہ طور پر پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دونوں افراد پر پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کے لیے جاسوسی کا الزام ہے۔ ایک ملزم پر بھارتی فوج کی نقل و حرکت کی معلومات لیک کرنے کا الزام ہے۔ جاسوسی کے الزام میں گرفتار 2 افراد میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ پاکستان واضح کر چکا، سنتاس معاہدے سے چھیڑ چھاڑ، پاکستان کے پانی کا رخ موڑنا یا اسے روکنے کی کوشش اقدام جنگ ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پھر خبردار کر دیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، ہم نے اپنی برابری اور دفاعی توازن ثابت کر دیا، اب مثبت انداز میں آگے دیکھنا چاہیے، جامع مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے کردار ادا کرنے سے متعلق سوال پر کہا کہ ان کے خیال میں ٹرمپ کا یہ کہنا بہت اہم ہے، خطے میں عدم استحکام اور خطرات کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ پاکستان بھارت سے جامع مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے، لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بج سکتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس پاکستان کا پانی روکنے کی صلاحیت ہی نہیں، نہ بھارت نے اب تک پاکستان کا پانی روکا ہے۔ پانی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے۔ برطانوی ٹی وی کو انٹرویو میں عثمان عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان کی فتح روز روشن کی طرح آیا ہے۔ سیز فائر پاکستان کی کمزوری نہیں بلکہ حکمت عملی کی کامیابی ہے۔ بھارت کے نقصانات سب کے سامنے ہیں۔ بھارت مزید کشیدگی جھیلنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ بھارتی خارجہ پالیسی کا واحد سب سے بڑا اسٹریٹجک ہدف پاکستان اور چین کو الگ رکھنا ہے۔ اگر پاکستان اور چین کو جڑنے دیا تو کسی وہم میں نہ رہیں، اپنے سامنے کھڑی طاقت کو کم نہ سمجھیں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کی 2022 میں لوک سبھا میں کی گئی تقریر وائرل ہو گئی۔
تقریر میں راہل گاندھی نے مودی سرکار کی خارجہ پالیسی میں اسٹریٹجک غلطیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ نے پاکستان اور چین کو ایک ہونے دیا تو یہ بھارتی عوام کے خلاف سب سے بڑا جرم ہوگا۔ اور فرانس میں کانز فلم فیسٹیول کے آغاز پر ہالی ووڈ ستاروں کی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ 350 سے زائد ستاروں کا کھلے خط میں فلسطینی صحافی فاطمہ حسونہ کو خراج تحسین۔ فاطمہ کی زندگی پر مبنی ڈاکیومنٹری فلمی میلے میں شامل۔ 18 ماہ تک غزہ میں ہونے والی جنگ کی کہانی دنیا کے سامنے پیش کرنے والی فاطمہ اپنے خاندان کے 10 افراد کے ساتھ اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہو گئی تھیں۔ کانز فلمی میلہ 24 مئی تک جاری رہے گا۔